السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں، یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور دوسرے صحابہ اکرام کو اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو۔ اور اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، جانے میں کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، تنہائی میں کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی مشکلات ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ نماز بہت مؤثر ہے۔ تو یہ نماز صحابہ اکرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ خواتین بھی بہت ساری ایسی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں جو اس کو پڑھتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سال میں ایک مرتبہ، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ شب برات آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال نہیں پڑھتے لیکن اس رات میں اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی نماز کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میں کر کے بیٹھتا ہوں یہ کلپ بنانے کے لیے کہ اللہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوائیے، میری زبان سے وہ ورڈز اور وہ جملے نکلوائیے جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں، جو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔ تو اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ پورا پڑھ لیا جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ اتنا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، آگے والا چاہیں تو پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی بہرحال نماز ہو جائے گی۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے ہم، اس میں 300 مرتبہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ والا جو میں نے ابھی بتایا تھا۔ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، یہ دل میں نیت کرنا ہے۔ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، نہیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، نیت کریں گے دل سے کہ اللہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ زبان سے آپ کہنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں آج سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا آپ کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلپ ہماری رہے گی دوسرے طریقے کے ٹاپک پر اور اس کے صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ جو کچھ مسائل ہیں اس پر۔ تو میں آج ایک طریقہ بتا رہا ہوں، سمپل ایک دم۔ سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ہم سبحانک اللہ پڑھیں گے، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 بار ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار اس کلمے کو پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں ہمارا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یہ کلمہ ہو جائے گا 75 مرتبہ۔ ایک رکعت میں ہمیں اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیسے پڑھنا ہے دیکھیے، ثنا پڑھی ہم نے سب سے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ، پھر الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا 25۔ رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 35 رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ،
45, پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 55 سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65 پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو ہو گیا 75۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد سورت میں لائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہو گیا وہی اپنا 25۔ تو کھڑے قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا 25 مرتبہ۔ پھر رکوع میں جائیں گے تو وہی 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا 35۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ 45، پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ تو 55، سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ 65، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے تو پھر ہو گیا 75۔ پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے اتحیات میں، اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی 15 مرتبہ سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر الحمد شریف کے بعد سورت، اور پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں ہمارا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا 75 مرتبہ، اور ٹوٹل 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا کلمہ ہو جائے گا 300 مرتبہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ۔ سب سے پہلے جب ہم نیت باندھیں گے تو سبحانک اللہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورت الحمد شریف کے بعد سورت، اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا 25 بار، پھر رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 بار، پھر سجدے میں جانے کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 10 بار۔ تو اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ 75 ہوتا رہے گا، اور 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ٹوٹل کلمے کی تعداد ہو جائے گی 300 مرتبہ، اور پھر سلام پھر لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ چاہیں تو آپ دعا مانگ لیں اور چاہیں تو نہ مانگیں، بہرحال نماز ہو گئی۔ یہ کہلاتی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، اور یہ پہلا طریقہ ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے پڑھی جائے گی، نیت کیسے کی جائے گی، اور یہ صلاۃ التسبیح کا پہلا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہمارے رہے گا دوسرا طریقہ، اور صلاۃ التسبیح سے متعلق بہت سارے مسائل۔ آپ کے ذہن میں اگر اب بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہم صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ سارے مسائل جو آپ کمنٹ میں پوچھیں گے انشاءاللہ اس کو کل کی کلپ میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی کلپ، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہر مسلمان بہن اور بھائی کو پتہ چل جائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔